ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سامعین محترم، نوجوان دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم پر فضل احسان فرمایا کہ ہم اس عید المبارک کے اندر، عید الاضحیٰ کے اندر شامل ہو جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. اس عید کے اندر ہم کو کیا کام کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ تمہارے مال کے اندر جو مانگتے ہیں ان کا بھی حق ہے اور جو نہیں مانگتے ان کا بھی حق ہے. وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. مومنوں کے مال کے اندر حق ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا، ان لوگوں کا ہوتا ہے جو مانگتے ہیں، جو مانگنے والا کوئی بھی ہو. حالانکہ قرآن پاک نے خود فرمایا، اللہ رب العالمین نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کوئی مانگنے والا کوئی چیز مانگے، وہ چاہے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آئے، تم سے کوئی چیز مانگے تو اس کو خالی نہ دو، کچھ نہ کچھ اس کو دو. یہ نہ دیکھو کہ وہ امیر آدمی ہے، گھوڑے کے اوپر آ رہا ہے، کچھ مانگتا ہے ہم سے، یہ نہ دیکھو، بلکہ حکم یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی مانگنے والا مانگتا ہے اس کو خالی نہ دو. اور مومنوں کی یہ خصوصیت ہے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ، سورہ ذاریات کے اندر فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ مومنوں کے مال کے اندر، وہ گوشت ہو، وہ کوئی دوسرا مال ہو، پیسے ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا ان کے مال کے اندر حق ہوتا ہے. جو مانگتا ہے اس کا بھی حق ہے اور جو نہیں مانگتا، دست دراز نہیں کرتا ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر نہیں ہے، لیکن اس کی یہ بہادری ہے، یہ اس کی ہمت ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں. لیکن جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو امیر سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں، ان کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، فرمایا جاہل، اور ان کی پہچان ان کے چہروں سے آ جاتی ہے، ان کی پہچان ان کے چہروں سے آ جاتی ہے. وہ دین کا کام کرتے ہیں اور فرمایا مومنوں کے مال کے اندر حق ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کا حق ہوتا ہے. آج کا مالدار کل کا غریب ہوتا ہے، کل کا فقیر. اس لیے فرمایا کہ جو پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، غریب غربا ہوتے ہیں، فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈ کر ان کو قربانی کا حصہ دیں.
یہ امیری، یہ بادشاہت، یہ چودراہٹ ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ آج کا غریب کل کا امیر بنے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی قربانی کے اندر، اپنے مال کے اندر، اپنے صدقہ و خیرات کے اندر ان سب لوگوں کا دھیان رکھنا، ان کی دیکھ ریکھ رکھنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ اللہ کے بندوں کا کام ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی، اس آدمی کو جنت کے اندر وہ گھر دیا جائے گا، کیا وہ گھر دیا جائے گا جس گھر کے اندر وہ جائے گا اور اس کے نظارے کرے گا، اس کے مزے اٹھائے گا۔ کون آدمی ہے؟ کون مزے اٹھائے گا؟ جنت کے اندر کس کو مزے آئیں گے؟ مزے کون اٹھائے گا اپنے گھروں کا؟ فرمایا کہ وہ پہلی بات یہ ہے کہ جس کی زبان کے اندر نرمی ہو، جس کے اخلاق اچھے ہو، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ نام و نیام، جب لوگ سو جائے تو وہ کھڑا ہو کر تہجد پڑھے، وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتا ہے اور سلام کو عام کرتا ہے۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو یہ 4 کام بتائے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سلام کو کیا کرتا ہے؟ عام کرتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام سے پہلے کلام کرے، جو سلام سے پہلے بات کرے، اس کی بات کا جواب نہ دو، اس کی بات کا جواب نہ دو، خاموش ہو جاؤ۔ پہلے سلام، السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام ہے۔ اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ سلام کو عام کرتا ہے، سلام کو پھیلاتا ہے۔ اور قربانی کے تعلق سے بات یہ ہے کہ جب قربانی کریں، جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، جس کے اندر طاقت ہے، وہ قربانی کرے۔ اور قربانی کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس جانور کی وہ قربانی کرے، وہ قربانی والا جانور اس نے خود پالا ہوا ہو یا اس نے خرید کر لایا ہو، چوری کا، ڈکیتی کا، دھوکے سے اگر ایسے قربانی کرے گا تو قربانی مانی نہیں جائے گی۔ اس لیے قربانی کا جو جانور ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہلے اس کو پالو، پوسو، اس کو موٹا تازہ کرو، پھر اس کی قربانی دی جائے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور قربانی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب قربانی کرے تو اس میں اس بات کا خیال رکھے، اس بات کو بلانا نہیں چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب اس قربانی والا جانور اس کو بائیں طرف لٹاؤ، کس کروٹ کے اوپر؟ بائیں کروٹ کے اوپر لٹاؤ، اور پھر اس کو پہلے چھری وغیرہ ہو اس کو پہلے سے تیز کر کے رکھو۔ جانور کے سامنے تیز کرنا یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانور کے سامنے چھری کو تیز کرتا ہے گویا کہ اس نے اس جانور کو 2 موت دے دی۔ کتنی موت؟ 2 موت دے دی۔ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ پہلی بات یہ نوٹ کرو، کوئی بھی جب قربانی کرے تو پہلے اسے چھری کو پہلے تیز کر لو اور جانور کے سامنے تیز نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کی قربانی نہ کریں۔ ایک جانور دیکھ رہا ہے اور اسی کے سامنے دوسرے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، اس کو اعلان کر رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی قربانی۔ اور جب اس کی 4 رگیں ہیں، کھانے پینے کی، سانس کی وغیرہ، یہ جب کٹ جائے تو اس کے اوپر سے اتر جاؤ نیچے، 6 آدمی بیٹھے رہتے ہیں اور اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔
جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں حسن سلوک کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جانور کے ساتھ بھی اس کو اچھی موت دی جائے، اچھے طریقے سے قربان کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اس کے سامنے چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آدمی قربانی کر رہا ہے لیکن وہاں سے اس کو گناہ بھی ہو رہا ہے، وہاں سے وہ جرم بھی کر رہا ہے، وہاں سے وہ ظالم بھی بن رہا ہے، ایسی قربانی ہوگی؟ لا علمی معاف نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم، علم حاصل کرو ولو بالصید۔ یہ حدیث نہیں، دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آدمی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور قربانی کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ اور آپ نے جو رشتہ دار ہے وہاں تک پہنچانا چاہیے اور ہر چیز کا خیال رکھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کا بھی ہر نماز کے بعد 13 تاریخ کے عصر تک ہر نماز کے بعد یہ بلند آواز کے ساتھ کہنی ہے۔ 13 تاریخ کے عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ کہی جائے گی اللہ اکبر۔ اس کے راستے میں چلو تو اس تکبیر کو بلند کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔ ان سعید عید مبارک عید الاضحیٰ ان العید المبارک۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کو قربانی کا خون نہیں پہنچتا ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ لحومها نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ ولكن يناله التقوى منكم، اللہ رب العالمین کو تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر نیت کیا ہے، وہ نیت تم نے کیا کی ہے، وہ اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اس لیے جب ذبح کرے تو اپنی نیت کو خالص کر کر نیت کو پہلے ٹٹول لیں۔ اگر اس میں ذرا ادنا سا اگر دکھلاوا ہوگا، کسی کو بتلانا مقصود ہوگا
تو وہ ہرگز قبول ہی نہیں ہوگی اور اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ اس لیے جب قربانی کرے تو اپنی نیت کو پہلے چیک کر لیں۔ لا ینال اللہ لحومها، خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور تمہارا خون نہیں پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں پہنچتا کیا ہے؟ وہ دل کا اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں ہے عبادت کے اندر تو وہ عبادت ناقص ہے، وہ عبادت وہ گھٹیا عبادت مانی جائے گی، وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں مانی جاتی۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہی لائی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر موقوف ہے کہ آدمی اپنی نیت کو خاص کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لفظوں کو درگزر عطا فرما، ہماری قربانی کو اللہ قبول فرما، ہماری قربانی صحیح ڈھنگ سے جس طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو غریب ہے فقراء ہے وہاں تک ہمیں گوشت پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے نمازی ہے اللہ رب العالمین انہیں نمازی بنا، جو نماز میں سستی کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی سستیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر اعتبار کے ساتھ دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بے نمازیوں کو پکا نمازی بنا، جو بے ہدایت ہے اللہ رب العالمین انہیں ہدایت عطا فرما، جو مقروض ہے اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے عطا فرما، جو بیمار ہے اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا فرما، کمزور ہے انہیں قوت عطا فرما، مسلمانوں کو دین اور دنیا کے اندر عزت عطا فرما، مسلمانوں کا بول بالا مسلمانوں کی تمام مشکلاتوں کو حل فرما، قیدیوں کو کیسے راحت عطا فرما، جو فقیر اللہ رب العالمین انہیں توانگر فرما، انہیں غنی فرما، جو مسافر ہے اللہ رب العالمین ان کے سفر میں آسانی عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہماری عید اپنی بارگاہ اعلیٰ میں قبول فرما، ہمیں نمازوں کا پابند فرما۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔